قرآن پاک کے حوالے سے جس طرح بات ہو رہی ہے تو جتنی بات کرتے چلے جائیں اتنی لذت آتی چلی جاتی ہے، جتنا اس قرآن کو پڑھتے چلے جائیں اور جتنا اس میں جس طرح آپ نے کہا کہ آگے انسان جائے، معرفت اللہ تعالیٰ کی آئے، تو ایک ہی آیت کے مختلف مطالب سمجھ آتے چلے جاتے ہیں، مختلف جہتیں ہیں جی. سبحان اللہ. اور گفتگو جہاں پر پہنچ گئی ہے جی اسی تسلسل میں گفتگو کو آگے لے جانا چاہتا ہوں. پلیز. ابھی سورۃ الکوثر کی بات بھی ہو رہی تھی، تو جب اس سورت کو دیکھا اور اس کے بعد جو شاعر نے کہا لبید بن ابی ربیہ، یہ جو ہے نا جی ہمارے عربی میں جو 7 معلقات یعنی 7 بہت بڑے شاعر، یعنی دور جاہلی کے کہہ لیجئے کہ جو سب سے بڑے شاعر ہیں نا عربی کے، وہ دور جاہلی کے ہیں 7. اچھا جی، دور جاہلی کے شاعر ان کے باقی مقابلے کا ادوار پھر نہیں سے ایسا کوئی آیا آج اس تک لحاظ سے. جتنے عربی شعراء ہیں ان میں دور جاہلی کے سب سے بڑے، اور دور جاہلی کے شعراء میں سب سے بڑے 7 شعراء، اللہ، اور 7 میں سے ایک بہت بڑا شاعر جو مسلمان ہوا، لبید بن ابی ربیہ، سبحان اللہ، صحابی بنے. سبحان اللہ. انہوں نے جب پڑھا تو جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا واقعہ بیان کر دیا، اور اس کے بعد ان کو کہا کہ شعر کہیں. اصحاب معلقات میں سے ہیں، آپ کو بتایا کہ چوٹی کے لوگ ہیں، سبحان اللہ. شعر کہیں. انہوں نے کہا اب کیسے شعر کہوں، بس ایک ہی کہنا چاہتا ہوں شعر. قرآن پڑھ لیا، سورہ بقرہ پڑھ لی، اب بھی شعر کہوں اوئے ہوئے ہوئے، گنجائش نہیں رہی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک شعر کہا الحمدللہ الذی لم یأتنی اجلی حتی لبست من الاسلام سربالا، اللہ کا شکر ہے تب تک مجھے موت نہیں آئی جب تک میں نے اسلام کا لباس نہیں پہن لیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ان کا آخری شعر تھا. کیا خوبصورت بات، اسلام کا لباس نہیں پہن لیا تب تک موت نہیں، اللہ کا شکر ہے. یہ آخری شعر کہا اور پھر شعر کو خیر بات کہہ دیا. آئے ہائے کہ اس کے بعد قرآن پاک کے بعد میں سورہ بقرہ کا کہہ دیا، ضرورت نہیں رہی، کیونکہ فصاحت و بلاغت پہ ناز تھا نا جی. چیلنج کرتے تھے کیونکہ اللہ نے ہر دور میں جو معجزہ عطا فرمایا نا جی اس دور کے تقاضوں کے مطابق دیا. طب کا چرچا تھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس میں طب کے حوالے سے مردوں کو زندہ کر رہے ہیں، لاؤ جی اپنا طبیب کوئی کر سکتا ہے مردے زندہ. جادو کا چرچا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا اژدہا بن رہا ہے، لاؤ اس کے مقابلے میں ہے کوئی. اسی طرح جنوں کا جب غلبہ اور سارے معاملہ چل رہے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں پر حکومت. اور حضور علیہ السلام کے دور میں 2 چیزوں کا بڑا چرچا تھا، ایک جی شجاعت اور ایک بلاغت. ٹھیک، شجاعت اور بلاغت. تو اللہ نے فرمایا کہ حبیب یہ قرآن لے جاؤ، بلاغت کا دعوے دار آئے نا قرآن سامنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور شجاعت کا دعوے دار آئے تو مولا علی کو سامنے کر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. واہ واہ واہ، کیا بات، کیا بات. تو یہ بھی معجزے ہیں حضور کے. اور پھر اسامہ بھائی مجھے بڑی اہم بات یاد آ گئی، باقی بھی حضور علیہ السلام کے معجزے ہیں، انبیاء کرام کے بھی معجزے، حضور علیہ السلام کے بھی معجزے، لیکن 2 معجزے ایسے ہیں کہ معجزے کے اندر کئی معجزے ہیں. اللہ اکبر. ایک معراج معجزہ، ایک اس کو کہتے ہیں اکبر المعجزات. اس کا ہر لمحہ ہر لحظہ معجزہ، شمار ہی نہیں ہو سکتا. ویسے ایک معجزہ ہے، معجزے کے اندر لاکھوں معجزے، اور اس کا بھی ذکر قرآن میں، معجزات کا سمندر. ہاں جی، اس کا ذکر یعنی قرآن میں ہر چیز کا ذکر مل جاتا ہے. سبحان اللہ. جی. اسی طرح دوسرا جو بڑا معجزہ حضور کا وہ قرآن ہے. ایک معجزہ ہے اور اس معجزے کے اندر معجزات کا سمندر رواں ہے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جس کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی کنارہ نہیں ہے، معجزات کا جو ہے وہ سمندر. سبحان اللہ. اور دوسری بات جو ابھی بات ہو رہی تھی صوتی آہنگ کے حوالے سے، وہ دیکھیے سورہ کوثر کی بات ہوئی تو مولانا احمد رضا خان کہتے ہیں اب اس کو کس طرح شعراء نے استعمال کر لیا، یعنی اتنا وزن اور اتنا صوتی آہنگ اور اتنا ترنم اور سارے معاملات اور اتنا ردم شعراء کیسے استعمال کرتے. مولانا احمد رضا خان کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں. سبحان اللہ. اور پیر نصیر الدین نصیر نے کیا کہا، وہ کہتے ہیں جی مر جائیں حاسد جل جل کر. ردم چیک کریں، ترنم چیک کریں، جل جل کر. مر جائیں حاسد جل جل کر، غم مت کر اے میرے پیمبر. واہ واہ. خوب پلا بھر بھر کے ساغر، انا اعطیناک الکوثر. واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب ایسا جناب ردم، سبحان اللہ، سبحان اور ایسا صوتی جو ہے آہنگ، سبحان اللہ، عقل دنگ رہ جاتی. سبحان اللہ. تو جو یہ فن جانتے ہیں وہ اس پہ مطلب ہے کہ دم بخود ہے سبحان کہ اللہ. یہ کیا ہے جی، کیا نہ شعر ہے نہ نثر ہے، کیا ہے اللہ ہی جانے کیا ہے، اللہ ہی جانے جس کا کلام ہے. ہم تو اس کی حقیقت سے جو ہے عاجز آ چکے ہیں، ہم اس کی حقیقت نہیں سمجھتے. سبحان اللہ. اور پھر پہلی کتابیں جو تھیں جی وہ جب نازل ہوئی نا جی، ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک صورت میں مل گئیں. جیسے حضرت موسیٰ کو اللہ نے فرمایا تھا کہ اگر کتاب لینی ہے تو کوہ طور پر آ جائیں، کتاب لینے چلے گئے. ایک صورت میں مل گئی کہ یہ جی آپ کی کتاب ہے. یعنی وہ کتابیں جو نازل ہوئی ہیں نا جی، وہ لکھی ہوئی دے دی گئی، عطا کر دی گئی.
تحریری صورت میں دے دی گئی. ٹھیک. لیکن قرآن جو ہے یہ نازل ہوا ہے اور یہ باقاعدہ پڑھ کر سنایا گیا اس کا ایک ایک لفظ. اللہ اللہ یہ بہت بڑا فرق ہے. سبحان اللہ. اور باقی کتابیں جو ہے وہ ایک بار ہی، لیکن قرآن جو ہے نجمن نجمن جی قسطوار، اس کی بھی حکمت ہے، آگے چل کے عرض کروں گا وقت ہوا. جی. تو یہ جو ہے جی کہ پڑھنے میں، پڑھ کر سنانے میں اور لکھے ہونے میں کیا فرق ہے. اب ایک جملہ میں بولتا ہوں جی، جی آپ امتحان دیں گے، یہ جملہ لکھا ہے تو اس کی وہ وضاحت نہیں ہو رہی، لیکن جب بولیں گے تو وضاحت ہوگی. اب مختلف لہجوں سے دیکھیے گا. جی. آپ امتحان دیں گے، ہوں ٹھیک ہے جی، تعجب ہو گیا. جی جی. اور تمسخر بھی ہو سکتا ہے، آپ امتحان دیں گے. ہاں. اور سوال بھی ہو سکتا ہے، آپ امتحان دیں گے. بہت ٹھیک ہے جی. حکم بھی ہو سکتا ہے، آپ امتحان دیں گے. درست. تو لہجوں کے فرق سے بات واضح ہو جاتی ہے. تو قرآن کو اللہ نے اس لیے حضرت جبریل کی یہ ڈیوٹی لگائی. شاعر نے کہا تھا جی رنج جانا چاہیے یا رنج جانا چاہیے، سونے آدھے بوہے ہوتے کنج جانا چاہیے. جبریل دسے تلیاں نو چوم کے سونے آدھے بوہے ہوتے انج جانا چاہیے. تو جبریل بھی انتظار کرتے تھے کہ بارگاہ رسالت میں حاضری دے، اور جب قرآن لے کے آتے تھے تو ایک پورا انتظار کی ایک کیفیت اور سارے معاملات ہوتے تھے. اور پھر حضرت جبریل جب آتے ہیں تو وہ سارا پڑھ کے سنا رہے ہیں. کیوں؟ تاکہ کسی کو بھی کوئی ابہام نہ رہے، کیونکہ لکھی چیز میں ابہام ہو سکتا ہے، جو پڑھ کے سنا دی گئی لہجے کا اتار چڑھاؤ اس میں ابہام کوئی. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا خوب. تو اسی لیے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جملے ہیں نا جی، وہ میں خاص طور پہ عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ بعض لوگوں نے کچھ اور سمجھ لیا کہ انہوں نے جی سورج کو دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، چاند کو دیکھا یہ میرا رب ہے، ستاروں کو دیکھا یہ میرا رب ہے. نعوذ باللہ، نبی ایک لمحے لہجے کے لیے بھی شرک نہیں کر سکتا. یہ تو شرکیہ جملہ ہے. تو اس کو ایسے آپ نے ادا کرنا ہے، یہ میرا رب ہے، ہاذا ربی. تعجب کا اظہار ہے کہ وہ جو ہو رہا ہے یہ رب ہے جی. اس کی تحقیر کا پہلو ہے. تو یہ لہجے کے بدلنے سے بات بدلی. اور جبریل امین نے اسی لیے سارا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اللہ کا پیغام پڑھ کر سنایا تاکہ کسی قسم کا کوئی ابہام نہ رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ.